بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ تین ابواب پڑھیں گے، اور تین ابواب کے اندر یہ چند احادیث ہیں جس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، آسان سی باتیں ہیں ان احادیث کے اندر، لیکن ایک بڑی مزیدار قسم کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس زمانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات کی۔ باب اتخاذ باب اتخاذ المساجد فی الدور، یا اگر ملا کے پڑھیں گے تو باب اتخاذ المساجد فی الدور۔ دور کہتے ہیں، دور اصل میں دار کی جگہ ہے، اور ایک منٹ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں سمجھا شاید کوئی اور بات تھی، کوئی بات نہیں، آپ سبق میں شامل ہوں، اگر نہ ہو سکے تو بعد میں اس کی ریکارڈنگ سے لازمی لے لیں۔ دور کہتے ہیں، دور دار کی بھی جمع ہے، اور دور جو ہے گھروں کے مجموعے کی بھی جمع ہے۔ تو یہاں باب اتخاذ المساجد فی الدوری، مساجد بنانا، فی الدوری، دور کہتے ہیں گھر کو، یہ دور کہتے ہیں قبیلے کو۔ تو یہاں پر دور کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے قبیلے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اٹس مین کہ ہر محلے کے اندر مسجد بنانی چاہیے، ہر محلے کے اندر مسجد بنانے کا حکم ہے، اور ہر محلے میں مسجد بنانے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو معنی ہے، یہ دور جو ہے یہ محلے کے معنوں میں ہے، یہ گھر کے معنوں میں نہیں ہے۔ یعنی یہ دار، جو دار کی جمع گھر ہے، اور اور ایک دار کی جمع دور ہے، تو یہ دور جو ہے یہ قبیلے کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دور جو ہے وہ گھر کے معنوں میں ہوتا ہے، یہاں دوسرے معنوں میں ہے۔ یعنی مقصود اس کا یہ ہے کہ ہر محلے کے اندر ایک مسجد بنانی چاہیے، جو کہ جس کی وجہ سے ہر شخص کو جماعت سے نماز نصیب ہو۔ تو یہ اس کے اندر بات ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ سمجھیے کہ شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا کہ انسان ایک محلے سے کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سے جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہر محلے کے اندر مسجد بنائے، اور یہ بھی حکم دیا تھا ان تنظف و تطیبہ، کہ ہم مسجد کو صاف ستھرا رکھیں اور مسجد کو خوشبودار رکھیں، مسجد کو پاکیزہ رکھیں اور مسجد کو خوشبودار رکھیں۔ مسجد کو ان تنظف، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے بہت سے فضائل آتے ہیں، ایک دو فضائل ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ یہاں پہ فقہائے کرام نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدوری، فی الدور کا ایک مطلب میں نے شروع میں جیسے آپ کو عرض کیا کہ فی الدور کا ایک مطلب دار بھی ہے۔ تو اس سے بعض حضرات نے ایک مسئلہ نکالا کہ مستحب ہے کہ ہر گھر کے اندر کوئی ایسی چوکی بنائی جائے جو کہ نماز کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی جیسے آپ باورچی خانہ بناتے ہیں، کچن بناتے ہیں، واش روم بناتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک اسپیسیفک سپیس جو ہے وہ آپ جب گھر تعمیر کریں یا اپنا گھر کرائے پر لیں تو ایک اسپیسیفک سپیس ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ جائے نماز بچھائیں اور وہاں صرف اور صرف آپ نماز پڑھیں۔ بناء المسجد فی الدوری، فی الدور کا ایک ترجمہ قبیلہ اور ایک ترجمہ دار، ٹھیک ہے۔ تو دار سے
مطلب یہ ہوا کہ گھر کے اندر ایک حصہ ایسا لازمی بنانا چاہیے. چنانچہ بس یہ باتیں میرے ذہن میں پڑھاتے وقت آتی ہیں. کاش یہ پہلے میرے ذہن میں آ جاتی تو میں آپ کو وہ تصویریں بھی دکھاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر نماز پڑھتے تھے اس جگہ پہ محراب بنی ہوئی تھی. یہ دور سمجھ میں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے. حجرہ مبارک اس طرف ہے تو یہاں پر خواتین جس طرف جاتی ہیں ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک چبوترا بنا ہوا ہے. یہ چبوترا قبۃ الاخواص ہے. مسجد نبوی کے جو پڑوسی ہوتے تھے، مسجد نبوی کے جو خدام ہوتے تھے، وہ یہاں پر کھڑے ہوتے تھے اور صفوں کی ترتیب کو دیکھتے تھے. لیکن یہاں جو جگہ ہے نا، آج کل قرآن مجید رکھ کے اس ریک کو، اس جگہ کو بند کیا. ریاض الجنہ ختم ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ جگہ شروع ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک محراب ہوا کرتی تھی جس کو محراب تہجد کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے تشریف لاتے، تہجد کے لیے اٹھتے تو یہیں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ بمناء المسجد فی الدوری، دور قبیلے کے معنی میں بھی آتا ہے اور دور گھر کے معنی میں بھی آتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر گھر میں مسجد بناؤ، یا پھر یہ حکم دیا کہ ہر قبیلے اور ہر محلے کے اندر مسجد بناؤ، اور پھر اس مسجد کو ان تنظفا، اس کو پاکیزہ رکھو، وہ تو طیبہ، اور یہاں پر خوشبو بھی چھڑکا کرو، پھر خوشبو بھی لگایا کرو. تو یہ ایک بات سمجھ میں آئی. ابھی قال حدثنا محمد بن داود بن سلیمان قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثنا حبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة قال أنه كتب إلى بنيه أما بعد. یہ میں نے ریڈ کی ہوئی ہے، اس کے نیچے لائن لگائی ہوئی. پیچھے کی سند تو بالکل واضح ہے. حضرت سعد ابن سمورہ تک. حضرت سعد ابن سمورہ کے بعد یہ جو سند آ رہی ہے، یہ وہ سند ہے جو کہ میں نے حبیب اس کو پڑھا. میں رات کو بھی اس کو حبیب پڑھتا رہوں، کافی دیر میں نے کہا کہ اس کو خبیب پڑھو. خبیب بن سلیمان عن ابیہ سلیمان بن سمورہ. تو یہ جو سند پوری کی پوری ہے، یہ سند پوری کی پوری، یہ پوری کی پوری جو سند ہے، یہ حضرت صحیفہ سمورہ ہے. اس کو صحیفہ سمورہ کہتے ہیں. اور اس سند کے ساتھ یہاں تو اس باب کے اندر 6 روایات ہیں. اس سند کے ساتھ یہاں ابو داؤد شریف میں نہیں ہے، البتہ اس باب کے اندر 6 روایات ہے. اور مسند بزار نے 100 روایات نقل کی. مسند بزار نے 100 روایات نقل کی. مگر یاد رہے کہ یہ جتنی بھی یہ روایت جہاں پر بھی ذکر ہوگی وہاں پر یہ سند ضعیف سمجھی جائے گی. اس لیے تھوڑا سا سمجھ لیجئے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا اور خط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جمع فرمائے، وہ جمع فرما کے ان کو بھیج دیا. تو انہوں نے اس خط کو، اس صحیفے کو محفوظ رکھا. اس صحیفے کو صحیفہ سمورہ کہتے ہیں. تو صحیفہ سمورہ کی جو روایات ہیں، وہ روایات بہت سے لوگوں نے اور بھی نقل کی ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا. تو مسند بزار کے حوالے سے بتایا. اس باب کی 6 روایات مسند بزار نے 100 روایت میں 100 جگہوں پہ 100 روایت نقل فرمائی ہیں.
لیکن ذہن میں رکھے گی یہ ساری کی ساری روایت ضعیف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے مجہول ہیں، ٹھیک ہے۔ سلیمان ابن سمرہ، اس کے حوالے سے حضرت سمرہ کے بیٹے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر قبیب بن سلیمان، یہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی جیسے ہم ایک سند مشہور ہے پڑھتے ہیں، جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سند ہم پڑھتے ہیں عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ، تو یہ جو سند ہے، یہ سند جہاں پر آئے گی تو اس کے اندر دو قسم کی باتیں آتی ہیں۔ دونوں باتیں، دو قسم کی باتیں ہیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک تو سند یہ ہے کہ اس سند کو باقاعدہ تعلیماً نقل کیا گیا ہو، جسے عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس سند کو تعلیماً نقل کیا جاتا ہے کہ عمر بن شعیب کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے۔ اور ایک ہے عمر ابن حضرت عبداللہ بن عمر نے صحیفہ لکھا تھا، احادیث لکھا کرتے تھے، تو وہ صحیفہ کسی کو مل گیا، ان کے خاندان میں سے کسی کو، اس نے وہ روایات آگے بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ صحیفہ ملا اور صحیفے سے انہوں نے روایات کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، تو اس صحیفے سے بیان کردہ جو روایات ہیں، یہ سند متصل نہ ہونے کی وجہ سے ضعف میں چلی جاتی ہیں۔ ایسے صحیفہ سمورہ جو ہے، اب صحیفہ سمورہ کی اب عمر ابن شعیب نبی ہیں جدی، حضرت عبداللہ بن عمر کا جو صحیفہ تھا وہ سند سے بھی ثابت تھا، اور وہ صحیفے کے طور پہ بھی ثابت تھا۔ تو جب کسی راوی پہ شبہ ہوتا ہے کہ اس نے صحیفے کے طور پہ نقل کیا ہے، تو اس روایت کو نہیں لیا جاتا، اس کو ضعیف سمجھا جاتا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے صحیفہ سمورہ جو ہے اس کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سند سے کہیں اور روایت نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوا کہ سعد بن سمرہ نے کیا کیا، سعد بن سمرہ نے یہ روایت نقل کی کہ حدثنی قبیب بن سلیمان عن ابیہ سلیمان ابن سمرہ عن ابیہ سمرہ، یعنی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے کہ انہو کتب الی بنیہ، کہ سمرہ نہیں، معذرت، یہ سمرہ نے اپنے والد سمرہ، انہو کتب الی بنیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات لکھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات لکھی، اور اما بعد، اس کے بعد لکھ دیا، اس کے بعد ڈائریکٹ انہوں نے 100 روایات صحیفہ سمرہ میں جمع کر دی۔ نہیں، سمرہ صحیح میں نے بولا کہ انہو کتب الی بنیہ، ان نے اپنے بیٹے سلیمان بن سمرہ کی طرف یہ بات لکھ کے بھیجی۔ تو جب یہ بات ہے تو اس کے بعد انہوں نے ساری روایت نقل کی۔ اب محدثین جس وقت روایت کو نقل فرماتے ہیں، تو روایت کو نقل فرمانے میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر روایت کے سامنے اس سند کو بیان کر دیتے ہیں کہ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرہ، سعد بن سمرہ، اور اس روایت کے بعد پھر یہ روایت کو لے کے آ جاتے ہیں، لیکن جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، بیان للوضاحت کہ یہ روایت جو ہے وہ ذوف کے ساتھ ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ لا الہ الا اللہ، تو یہ ہوگی سند کی ساری بات، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو، کنفیوژن ہو، تو آپ اس سوال کو لازمی کیجئے تاکہ بعد میں دوبارہ آپ کو سمجھا سکوں، آگے نکلنے کے بعد پھر مشکل ہو جائے گا۔ روایت وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، جس کو ہم نے پیچھے سمجھا ہے کہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا ان رسول اللہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا بالمساجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجدیں بنانے کا حکم دیا کہ ان نصنعها فی دورنا، ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے محلے کے اندر مسجد بنائیں،
اور ونصلح صنعتها، اور ہم اس کو اچھے طریقے سے بنائیں، ونطہرها، اور ہم اس کو پاکیزہ بھی رکھیں، ہم اس کو صاف ستھرا بھی رکھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دیکھیے پیچھے روایت کے اندر کچھ باتیں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے آئی تھیں، تو یہ جو روایت بیان کر رہی ہے کہ وَنُصْلِحُ صَنْعَتَهَا، کہ ہم اس کی صنعت کو اچھا سا بنائیں، ہمیں اس کی عمارت کو عمدہ کر کے بنائیں۔ وہ میں نے مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے جو باتیں تھیں، اس کے حوالے سے کچھ اشکالات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ تو جیسے جیسے روایت بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے ان چیزوں کے اندر معاملہ بھی آتا جائے گا۔ تو وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا، کہ ہم اس کی عمارت کو خوبصورت بنائیں، ہم اس کی عمارت کو اچھا بنائیں، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مسجد ویسے ہونی چاہیے جیسے کہ محلے کے مکانات ہوتے ہیں، یا مکانات کی نسبت کچھ درجے بہتر ہونی چاہیے کہ اس میں اس نوعیت کی چیزیں ہوتی، ظاہرہ، اور ہم اس کو پاک صاف رکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ باب فی السرج فی المساجد، باب فی السرج فی المساجد، یہ باب ہے فی السرج فی المساجد، مسجد کے اندر چراغ جلانے کے حوالے سے۔ بڑی اہم مزے کی روایت ہے اس کے اندر۔ سورج چراغ کو کہتے ہیں، مسجد کے اندر روشنی کرنا۔ دیکھیں ایک مسجد کے اندر چراغاں کرنا ہے اور ایک مسجد کے اندر روشنی کرنا ہے۔ سورج فی المساجد جو ہے وہ مسجد میں روشنی کی غرض سے ہے۔ سورج فی المساجد اس لیے نہیں ہے کہ ہم آج کے زمانے میں جیسے ہندوانہ لائٹنگ ہوتی ہے، ہم وہ لائٹنگ کریں۔ تو جیسے ہندوانہ لائٹنگ ہوتی ہے وہ سورج مراد نہیں ہے۔ جو ضرورت کی لائٹنگ ہوتی ہے یا جو بنیادی ضرورت کی لائٹنگ ہوتی ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ وبه قال حدثنا النفيل قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ابي اسود عن ميمونة مولاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اور ایک حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولات ہیں۔ مرد مولا ہوتا ہے اور خاتون مولات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اصل میں عرب کے اندر ایسا سسٹم تھا کہ جب کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے کچھ حقوق جڑ جاتے تھے۔ بطور مثال ایک غلام ہے زید، اس غلام کی کوئی اولاد نہیں، اس غلام نے شادی کی، شادی نہیں کی، اس کی بیوی نہیں ہے، اس غلام کے کوئی رشتہ دار سامنے نہیں ہے، اس غلام کے کوئی اہل تعلق کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ اب اس غلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اس غلام کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، اس غلام کو آزاد کر دیا، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی بچے کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس غلام کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کے آزاد کرنے والے کو ملے گی، تو اس لیے آزاد کرنے والے کو مولا اور مولات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی یہی اس کا ولی ہوتا ہے۔ تو مولات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا تھے، یہ وہ خاتون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوہو، میمونہ تھا، اور میمونہ سے یہ روایت ہے، اور میمونہ کون ہے؟ مولات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزاد کیا تھا، یہ وہ خاتون ہے۔ انہا قالت، تو اس نے کہا، بڑی ڈیفرنٹ قسم کی روایت، یا رسول اللہ افتنا فی بیت المقدس، افتنا فی بیت المقدس، افتنا فی بیت المقدس ایک لغت، افتنا فی بیت المقدس یہ دوسری لغت، دونوں صحیح ہیں لیکن زیادہ مروج ہے مقدس، ٹھیک، افتنا فی بیت المقدس،
آپ ہمیں بتائیے بیت المقدس کے حوالے سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ائتوہ، تم وہاں پر جاؤ، فصلوا فی، تو وہاں جا کے نماز پڑھنا، وکانت البلاد اذا ذاک حربا، یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ جن دنوں یہ بات پوچھی جا رہی تھی ان دنوں یہ دار الحرب بنا ہوا تھا۔ وکانت البلاد اذا ذاک حربا، جب یہ اوقات تھے ان اوقات میں یہ علاقہ دار الحرب بنا ہوا تھا، یعنی شام میں جنگ لگی ہوئی تھی، اور چنانچہ بیت المقدس جانا یہ ممکن نہیں تھا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُوهُ، اگر تم وہاں پر نہ جاؤ، فَإِن لَّمْ تَأْتُوهُ، اگر تم وہاں پر نہ جا سکو، وَتُصَلُّوا فِيهِ، اور وہاں پر جا کے نماز بھی نہ پڑھ سکو، تو فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ، تو تیل بھیج دینا، یسرجو یسرجو فی قنادیلہ، جو کہ جس سے چراغ جلائے جائیں گے اس کی قندیلوں کے اندر، یعنی بیت المقدس کے اندر جو قندیلیں ہیں اس میں چراغ جلائے جائیں گے، آپ وہاں پر تیل بھیج دو، آپ وہاں پر پیسے بھیج دو، آپ وہاں پر کچھ ایسی چیز بھیج دو کہ مسجد کے اندر روشنی ہو سکے اور مسجد کے اندر اس نوعیت کے فائدے مند اعمال کیا جا سکے۔ تو اب دیکھیے محدثین نے کس نے دلچسپ رائے میں روایت کو لے کر ہے کہ روایت اپنی جگہ پر ہے، وہ پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، تو محدثین نے فبعثوا بزیت، وہاں پر تیل بھیج دو، یسرج فی قنادیلہ، کہ جس کے ذریعے سے وہاں کے جو قنادیل ہیں، چراغ ہیں، اس کے اندر روشنی بھری جائے، اس کے اندر تیل بھرا جا سکے۔ تو دیکھیے کتنا باریک نقطہ ہے کہ فبعثوا بزیت یسرج فی قنادیلہ، کہ اس کے جو رکھے ہوئے چراغ ہیں، میں بار بار اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں، سمجھیے گا۔ یہ یسرج فی قنادیلہ، یسرج فی قنادیلہ کا معنی یہ ہوا کہ جو مسجد کے اندر رکھے ہوئے چراغ ہیں، چنانچہ اس سے کوئی ہرگز یہ استدلال نہ کرے کہ بھئی یہ تو جو آج کل جس سے ہندو لڑیوں سے چراغاں کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو یہ اس کی اجازت ہوگی، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پہ جو روشنی کے لیے، عمومی طور پہ روشنی کے لیے جو چراغ رکھے جاتے ہیں، یہ وہ مراد ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر زیت بھیجو، وہاں پر تیل بھیجو، تاکہ مسجد میں چراغاں ہو سکے، روشنی ہو سکے۔ تو یہاں پر سوری، چراغاں سے وہ چراغاں مراد نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں مزاروں کے اوپر چراغاں ہوتے ہیں۔ تو تاکہ مسجد میں روشنی ہو سکے، چنانچہ جب اس مسجد میں روشنی کرنے کا بتایا گیا تو یہاں پر بھی روشنی ظاہر بات ہے وہ بنتی ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا، اور چراغ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو اندھیرا ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی نظر آئی، فرمایا کہ یہ چراغ کس نے جلایا؟ کہا تمیم داری نے جلایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی۔ تو خیر وہ روایت ابھی میرے سامنے نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گی تو میں اس کو بھی ذکر کر دوں گا۔ باب فی حصل مساجد، حصل، حص کہتے ہیں، حص کہتے ہیں کنکر کو۔ باب فی حصل مساجدی، فی حصل مسجدی، مسجد کی کنکریوں کا بیان۔ آج کل تو ہم سیڑھی چھتوں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے پانی وغیرہ نہیں آ سکتا۔ پہلے زمانے میں سیڑھی چھتیں نہیں ہوتی تھیں، جب کبھی تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جاتی تھی تو اس چھت کے ذریعے سے پانی مسجد میں آنے لگتا تھا، گھروں میں آنے لگتا تھا، اور گھروں کے صحنوں میں تو ویسے ہی پانی آتا تھا۔ تو جیسے سیڑھی چھتیں نہیں ہوتی تھی، ایسے کنکریٹ فرش بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو کنکریٹ فرش نہ ہونے کی وجہ سے جتنا پانی آتا، ظاہری بات ہے وہاں پہ مٹی ہوتی ہے، مٹی کی وجہ سے پانی وہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا، پھر تھوڑا سا کیچڑ
ایسا کھڑا نہیں ہوتا تھا، بس کیچڑ ٹائپ وہ جگہ بن جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ اپنے ساتھ کنکریاں اپنے کپڑوں میں بھر کے لے آتے تھے، جھولی میں بھر کے لے آتے تھے، یا کوئی جھولا اپنے ساتھ ہوتا تھا جس سے رومال وغیرہ ہوتا ہے وہ، تو اس کے اندر بھر کے لے آتے اور وہ اپنی جگہ پہ ڈال دیتے تھے۔ وبه قال حدثنا سهل بن تمام بن وزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن ابي الوليد قال سألت ابن سألت ابن عمر عن حصى، تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ جو میرے پاس نسخہ ہے اس کے اندر ان حصا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی نسخے آن لائن موجود ہیں ان سب میں اس نسخے کے بعد ایک حاشیہ دیا ہوا ہے کہ یہ الیکٹرانک نسخہ ہے۔ باقی طبع ہندیہ جو ہے اس میں جو لفظ ہے وہ عن الحصا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی روایت اسی طریقے سے روایت ایگزیکٹ یہی ہے، لیکن کہیں فرق ہے۔ عن الحصا، سألت ابن عمر عن الحصا یا ان حصا، دونوں باتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سوائے اس کی کہ الف لام جب آ جاتا ہے تو عن الحصا سے کچھ مخصوص پتھر مراد ہوتے ہیں، اور ان حصا سے مطلقاً پتھر مراد ہوتے ہیں۔ الذی فی المسجد، جو کہ پتھر مسجد کے اندر تھے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے ایک شاگرد، انہوں نے سوال پوچھا کہ مسجد میں یہ کنکر کب سے رکھنا شروع کیے؟ کہ پہلے تو صاف فرش کے بارے میں ہم نے سنا تھا، مسجد نبوی کی صفائی وغیرہ اور یہ سب چیزیں، لیکن یہ کنکر مسجد نبوی میں کب سے آئے؟ تو انہوں نے اس کی ہسٹری بیان کی۔ فقال مطرنا ذات لیلۃ، ایک رات ہمارے اوپر بارش ہوئی، فاصبحت الارض مبتلۃ، تو صبح کے وقت جب زمین تھی، زمین فاصبحت کا ترجمہ صبح نہیں ہے، لیکن فاصبحت ہو گیا، اس کا ترجمہ فاصبحت الارض مبتلۃ، تو جو زمین تھی وہ مبتلا ہو گئی، یعنی کیچڑ آلود ہو گئی، مبتلا ہو گئی۔ فجعل الرجل، تو پھر ہر آدمی نے یہ کیا کہ یأتی بالحصى فی ثوبہ، اپنے کپڑوں میں کنکر لے کے آتا، فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، اور اس کو اپنے نیچے بچھا دیتا، اور تاکہ اس کو کیچڑ نہ لگے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی، قال ما احسن هذا، یہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ کتنی اچھی، چنانچہ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا عاقل صاحب وہ فرماتے 1393 ہجری میں جب میں حج پہ گیا، 1393 ہجری جو ہے یہ آج سے تقریباً 52 سال بیفور ہے، 52 ایئرز بیفور۔ کہنے لگے کہ اس وقت بھی یہ کنکر جو ہے وہ حرم شریف کے صحن میں ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کے صحن میں ہوتے تھے۔ تو یہ کنکر ایک زمانے تک، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے 1393 سال تک ایک کنکر وہاں پر رہے، یعنی آج سے بیفور 52 ایئرز یہ کنکر وہاں پر رہے، مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ فرمایا کہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ کنکر سب مسجد میں بکھرے ہوتے تھے، بلکہ کسی خاص خاص جگہ پر کنکر ہوتے تھے۔ پھر گورنمنٹ نے اس کنکر کے سسٹم کو ختم کیا، جب کچھ سالوں کے بعد دوبارہ گئے تو دیکھا کہ سیلڈ فرش ہے، تو ہم بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ بھی یہ کیا ہے، کچھ زمانے کے کنکر تھے، اور وہ کنکر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کنکر کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سٹونز کو کنکر کہتے ہیں، جیسے ہماری بجری ٹائپ ہوتی ہے۔ آج کل یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے مزدلفہ میں، تو وہاں پر کنکر بھرے ہوئے ہوتے۔ تو فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال ما احسن هذا، کہ یہ کتنا اچھا کام ہے۔ تو یہ کنکر تھے۔ پھر بعد میں بتایا کہ اصل میں خواتین بھی حرم آتی تھیں، تو بچے جب پیشاب وغیرہ کر دیتے تھے تو ان کے پیشاب پخانے کو انہیں کنکروں کے نیچے چھپا کے خواتین چلی جاتی تھیں، اور جس سے بعد میں تلوث ہوتا اور لوگ پریشان ہوتے، نمازوں میں مسائل ہوتے تھے، تو اس وجہ سے حکومت نے اس سسٹم کو ختم کر دیا اور کنکر نکال کے ختم کر دیے۔ تو ورنہ آج سے 52 سال پہلے تک تو مسجد نبوی اور
مدینہ حرم پاک کے اندر یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، مجھے بڑی بڑی دلچسپی ہے ان چیزوں کے ساتھ اور اس تاریخی معاملات کے ساتھ۔ اللہ قبول فرمائے ان چیزوں کو۔ وبہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ابو وکیع، یہ روایت ان دونوں سے ہے، یعنی یہ دونوں حضرات اس کو روایت کرتے ہیں۔ قال حدثنا الاعمش عن ابی صالح قال كان يقال ان الرجل اذا اخرج الحصى، کان یقال، یہ کہا جاتا تھا، ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد، جب کوئی بندہ کوئی کنکر مسجد سے نکال دیتا ہے تو یناشدہ، تو وہ کنکر جو ہے اس کو قسمیں دیتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، کانا یقالو کو سمجھیے گا اور پھر اس روایت کو سمجھیے گا۔ یا اللہ مجھے کانا یقالو، کانا یقالو یہ کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی بھی بات ایسی نہیں کرتے تھے جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کی طرف ہو، بلکہ اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو کانا یقالو یہ بات کہی جاتی ہے، تو شراح اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے۔ کانا یقالو کا معنی یہی ہے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا، تو وہ کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پایا گیا تھا۔ اس وجہ سے آگے کی جو روایت ہے وہ اس نوعیت کی روایت ہے، اس نوعیت کی روایت ہے، تو اس میں اس نوعیت کی چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ تو اذا اخرج الحصى من المسجد یناشدہ، یناشدہ یا تناشدہ، دونوں الفاظ روایت میں آتے ہیں کہ وہ اس کو قسمیں دیتا ہے۔ کیا قسمیں دیتا ہے؟ قسمیں یہ دیتا ہے کہ اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ یا اللہ، ہمارے کچھ حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کی مٹی کو نہیں لانا چاہیے، کہ وہ پھر روتی رہتی ہے کہ مجھے مدینہ کی مٹی سے اغوا کر کے الگ کر دیا ہے۔ تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، تردید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ مسجد کے کنکر کے حوالے سے آئی ہے، نہ یہ کہ مسجد نبوی کے کنکر کے حوالے سے آئی ہے، اور نہ یہ کہ یہ حرم کے کنکر کے حوالے سے آئی ہے۔ بس ویسے ہی یہ بتانا مقصود تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دو باتیں کانا یناشدہ، دو باتیں۔ پہلی بات کانا یناشدہ، اس سے پہلی بات، یہ تیر کا نشان ایسے ہی بنایا میں نے تاکہ سمجھ میں آئے۔ یناشدہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہو کہ وہ پتھر واقعتاً قسمیں دیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے مت نکالو۔ دوسرا یہ کہ وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ پتھر، ظاہری بات ہے وہاں پر جب ذکر اللہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو پتھر اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس مقام پہ رہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ زمین آسمان پہ چمکتی ہے جہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں، اس حدیث کی وساست سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ہاں حدیث سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو سمجھنے کی کچی پکی سی بیکار قسم کی ہم لوگوں کی کوشش ہے، تو اس کوشش کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا کہ در و دیوار اور زمین کے ٹکڑے بھی اس کوشش کو مانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کانا یقالو، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد یناشدہ، کہ جب کوئی بندہ پتھر کے اندر سے پتھر کو مسجد سے نکال دیتا ہے تو وہ پتھر اس کو چلاتا ہے، منتیں کرتا ہے۔ یناشدہ کا صحیح معنی کیا جائے تو یہی معنی ہوگا کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ مسجد کے اندر واپس لوٹا دو، اس کو دوبارہ مسجد کے اندر بھیج دو۔ تو وہ کانا یناشدہ، وہ قسمیں دیتا ہے، ایک معنی، اور دوسرا معنی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے مقام تک، اپنی جگہ پہ واپس بلایا جائے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بکر یعنی الصاغانیہ
قال حدثنا ابو بدر شجاع بن ولید قال حدثنا شریک قال حدثنا ابو حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو بدر نے کہا. حضرت ابو ہریرہ کا انداز بیان دیکھیے کتنا محتاط ہے. کثرت سے روایت ان کو اس بات پہ پریشان نہیں کر سکی کہ میں نے کس موقع پہ کیا کہا. چنانچہ واضح کر رہے ہیں ان ابی ہریرہ تھا قال. حضرت ابو ہریرہ فرمایا حضرت ابو ان ابی ہریرہ تھا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال ابو بدر ایک صحابی ہیں انہوں نے کہا اراہ قد رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان ہے کہ انہوں نے اس بات کو مرفوع کیا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یعنی یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی سنی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کر لی. قال یہ فرمایا ان الحصاۃ لتناشد الذی یخرجها من المسجد کہ لتناشدها الذی لتناشد لتناشد الذی کہ جو مسجد کے کنکر ہیں وہ قسم دیتے ہیں الذی اس شخص کو یخرجها من المسجد جس نے ان کو مسجد سے نکال دیا، اس شخص کو قسم دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں قسم ہے کہ تم جو ہے وہ ہمیں مسجد سے نہ نکالو. تو یہ والی بات ہے، یہ والی چیز ہے اس روایت کے اندر. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. ایک منٹ رکیے گا. اوہ مجھ سے ایک روایت مس ہوگی، ایک روایت مس ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ روایت ہے. آگے کی روایت ہے بابو کنس المسجد، کنس فی المسجد یا کنس المسجدی یا کنسن فی المسجدی، یہ دونوں قسم کے الفاظ ہیں، ذہن میں رکھیے گا. کنس کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو، یعنی مسجد کی صفائی کرنا. مسجد کی صفائی کرنا کتنا فضیلت کا کام ہے، کتنی اہمیت کا کام ہے، اس کو دیکھیے. ابھی قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزار قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ابن ابي رواد عن ابي جريج عن ابن جريج عن مطلب ابن عبد الله بن حنطب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علی اجور امتی، میرے اوپر امت کے اجر میرے سامنے پیش کیے گئے، حتی القضاۃ، یہاں تک کہ قضات کو پیش کیا گیا. قضاء کو میں بتاتا ہوں کیا ہے. یخرجها الرجل من المسجد، قضات وہ کچرا ہے جو کہ کوئی شخص مسجد سے باہر نکالتا ہے. وعرضت علی ذنوب امتی، اور میرے اوپر امت کے گناہوں کو پیش کیا گیا. فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن، میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ او آیتن، کہ قرآن مجید کو کوئی صورت ہو، او آیتن یا آیت ہو، اوتیہا رجل جو کسی شخص کو دی گئی ہو، ثم نسیہا پھر وہ اس کو بھول جائے. بڑی اہم روایت ہے، اس کو ذرا سمجھیے. عرضت علی اجور امتی حتی القضات، قضات کسے کہتے ہیں؟ قضات اس کچرے کو کہتے ہیں جو کچرا ہماری آنکھ میں آ جاتا ہے، ہم اس کو کھورچ کے، ہم اس کو آنکھ مسل کے پانی کے ذریعے سے نکالتے ہیں. تو یہ قضات کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ کے سامنے بالکل ایک معمولی سا ہوتا ہے، انگلی کی ایک پور کے اوپر آ جائے. تو رضت علی اجور امتی حتی القضات یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹا سا تنکا جو آنکھ میں آ جاتا ہے، کسی شخص نے اس کو بھی اٹھایا اور مسجد سے باہر پھینک دیا، مسجد کو صاف کر دیا اس کے بقدر. تو یہ اجر جو ہے، یہ اجر بھی میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہ اجر مجھے دکھایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ کنز فی المسجد، یعنی مسجد میں جھاڑو لگانا وہ کتنا بڑا عمل ہوگا، جبکہ ایک تنکا اٹھا کے باہر نکال دینے میں اتنا بڑا اجر ہے.
تو وعرضت علیہ ذنوب امتی، اور میرے سامنے امت کے گناہ پیش کیے گئے۔ کب پیش کیے گئے؟ محدثین فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے مراد معراج کی رات ہے، اور بعض حضرات نے اس کو کچھ اور مراد لیا کہ کسی اور وقت میں پیش کیے گئے، لیکن اصل واضح یہی سمجھ میں آتا ہے کہ معراج کی رات۔ بعض حضرات نے روایت نقل کی ہے کہ ہر جمعرات کی رات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر کی رات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ عزت علیہ ذنوب امتی فلم اور من اعظم من سورت من القرآن، کہ بھئی مجھے اس سے بڑا گناہ وہاں پر نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھیں، یہ گناہ سے مراد صغائر ہے، یہ صغائر گناہوں میں سے ایک گناہ، فلم ارى ذنبا اعظم من سورت من القرآن، اور میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا اس سے بڑا کہ من سورت من القرآن، کہ کسی شخص کو سورت قرآن سے سکھائے گی، او آیت، یہ آیت ٹھیک ہے، اوتیہا رجل، کہ وہ آیت کسی بندے کو سکھائی گئی تھی، وہ آیت کسی بندے کو دی گئی تھی، دی گئی کا مطلب ہے کہ اس کو سکھائی گئی تھی کہ آیت قرآنی، ثم نسیہا، پھر اس نے اس کو بھلا دیا۔ میرا ترجمہ غور کیجئے گا، پھر اس نے اس کو بھلا دیا۔ دیکھیں، نسیان دو درجے کا ہوتا ہے، ایک نسیان بھول جانا، اس کے بارے میں صریح روایت ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اللہ نے خطا اور نسیان کو ختم کر دیا۔ تو وہ تو بات ایک طرف ہوگی۔ تو دوسری بات یہ کہ بھلا دیا، بھلا دیا مطلب یہ کہ قرآن مجید کو اتنا کھولا ہی نہیں کہ اس کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ دیکھو جی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ روزانہ تلاوت کا معمول بنانا ضروری ہے۔ روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں گے تو اس میں بہت ساری چیزوں میں فرق آئے گا، چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو روزانہ تلاوت کا معمول بنانا ضروری ہے، میں بھی بناؤں، آپ بھی بنائیں، اور اس کو چیک بھی کرایا کریں کسی شیخ، کسی بڑے کو، کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو نسیہا کا مطلب ہے کہ اس نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ثم ترک حتی نسیہا، ثم ترکا، اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، بھلے سے آیت قرآنی ہے، بھلے سے آیت پوری ایک سورہ ہے، یا پورا ایک پارہ ہے، بھلے سے پورا قرآن، کہ اوتیہ، اس کو دیا گیا، اوتیہ اس کو دیا گیا، رجل ثم نسیہا، پھر اس نے اس کو بھلا دیا۔ بھلا دینا، بھلا دینے کے یہاں پر معنی ہے، تو پھر اس نے اس کو بھلا دیا۔ تمام فقہا اس بات پہ مجتمع ہیں کہ قرآن مجید اگر کسی شخص کو بھول جائے، خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے خواتین پریشان رہتی ہیں کہ بچی کو حفظ کرانے کا کیا مطلب ہے، بھائی اس کو تو بھول جائے گا، جیسے کچھ وقت گزرے گا تو اس کو قرآن مجید بھول جائے گا، پھر کیا فائدہ اس کو حفظ کرانے کا۔ تو یہاں نسیہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، یعنی وہ اتنا اس کو ترک کرے کہ جو چیز اس کو حفظ تھی اس کو دیکھ کر بھی نہ پڑھی جا سکے۔ ہمارے ہاں ایک غلط طریقہ کار رائج ہے کہ خواتین کو حفظ نہ کرو، اس لیے کہ بعد میں ان کو مینسس پیریڈ اور یہ سب چیزیں آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ قرآن مجید پابندی سے پڑھ نہیں پاتی، جب پابندی سے نہیں پڑھ پاتی تو وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید بھول جاتی ہیں، تو یہ اتنا بڑا گناہ اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر واضح سمجھیں کہ فلم ارى ذنبا اعظم من سورت من القرآن او آیت اوتیہا رجل ثم نسیہا، کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایسا بھولنا مراد ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، اس سے ایک یہ چیز مراد ہے۔ دوسرا، اس سے یہ مراد ہے کہ کم از کم اتنا قرآن مجید اس کو آنا چاہیے کہ وہ 3 آیتیں پڑھ کے اپنی فرض نماز کو ادا کر سکے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کم از کم اتنا اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ تو یاد ہونے کا، زبانی یاد ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس کو اتنی 3-4 آیتیں یاد ہوں کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی نماز پڑھ سکے، اپنی نماز ادا کر سکے، برس سے دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھے، تیسری رکعت میں بھی وہی پڑھے، چوتھی رکعت میں بھی وہی پڑھے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ اس نوعیت کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ جناب قرآن مجید حفظ کر لیا یا قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھ لیا،
اس کے بعد اپنی کتابوں میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ عام فقہائے علم، عام محدثین علم، جو کہ ہر وقت عبادت اور طاعات میں مشغول ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھے وہ بڑا عجیب ہے، یعنی دماغ کو گھما دینے والا ہے۔ کہتے ہیں پاسبل کیسے ہے کہ یہ لوگ یہ سب کر سکیں؟ لیکن بہرحال وہ حضرات محدثین، حضرات محدثین قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی کثرت کرتے تھے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز ابھی گزرے ہیں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، حضرت ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور ایسے فقہا محدثین کی یہ تھی۔ چنانچہ جب کوئی بندہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بھولنے لگتا ہے، کلمات قرآنی کو بھولنے لگتا ہے، الفاظ قرآنی اس کو اجنبی لگنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ ہمارا سبق یہیں تک رہے گا۔ آپ حضرات کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔